اس کے اندر کیا کام کرنا ہے؟ ایک تو آپ کو بتلا دیا روزہ رکھنا ہے، حدیث آپ نے سن لی، روزہ رکھنا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا۔ یہ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مطلب اب کیا ہوا کہ روزہ رکھنا چاہیے لیکن 9، 10 یا 10، 11، 9، 10 یا 10، 11 یہ روزہ، یہ تو اس محرم کے مہینے میں۔ اور روزہ رکھنا تو اب یہ تو دور کی بات ہے، ہم تو کھلے عام ان دنوں میں کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اصل حکم ہے وہ نظر انداز ہوتا ہے۔ دوسرا ایک کام جو کئی سارے علماء بیان کرتے ہیں جو صحیح ہے، ایک کام کون سا صحیح ہوا؟ روزے والا۔ پہلے وہ کام بتلا رہا ہوں جو صحیح ہے، جو ثابت ہے، پھر وہ والے کام بتلاؤں گا جو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ تو دوسرا کام کہ اس دن 10 محرم کے دن جو اپنے اہل و عیال پر وسعت رزق کرے گا تو پورا سال کیا ہوگا؟ رزق کی وسعت ہوگی۔ لیکن فرمایا اس روایت میں کلام ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے وہ عبارت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فقیہ الاصل مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو مشہور محدثین نے غیر ثابت قرار دیا ہے۔ مشہور محدثین نے غیر ثابت قرار دیا ہے۔ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت نے اس کو ثواب نہیں بتایا۔ ایسے ہی کہا کہ وسعت کرو، لوگ ثواب سمجھتے ہیں وسعت سمجھنے کو، تو وہ ثواب سمجھنے سے یہ کام کیا بن گیا؟ بدعت بن گیا۔ اور بدعت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور یہ کوئی کہے کہ میں یہ کام صرف وسعت رزق کے لیے کرتا ہوں، ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ کے اس فعل سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اس لیے کسی طور پہ بھی یہ کام کرنا درست نہیں۔ فقہ کے قاعدے کے مطابق ایسے وقت میں اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے کہ جب معاملہ اور سنت اور بدعت میں دائر ہو تو اس کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بات آپ کے سامنے احسن الفتاویٰ کے حوالے سے یہ بحث بھی آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی۔ پہلی بات روزہ رکھنے 9-10 کا یا 10-11 کا ثواب پڑا ہے۔ دوسری بات کئی علماء نے لکھا کہ اس دن میں وسعت رزق کی جائے، ہاں جی اس دن کے اندر کیا جائے اپنے اہل و عیال پر، لیکن اس میں بھی بات ہو گئی کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے کیونکہ لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اب کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو محرم کے اندر کی جاتی ہیں، بالکل بھی کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان دنوں میں مسجد میں یا کہیں جمع ہو کے ذکر شہادت وغیرہ کچھ سناتے ہیں، کئی ہمارے لوگ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی خود حرام ہیں، ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی ہی خود حرام ہیں، اور کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو فی نفسی تو جائز ہے، مباح ہے، لیکن عقیدے کی فساد کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی۔ اب دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیں،
وہ چیزیں جو ہے ہی حرام، فی نفسی حرام ہے. آگے وہ چیزیں آئیں گی جو فی نفسی حرام نہیں ہے، جائز تھی لیکن حرام ہو گئی. سب سے پہلے دیکھیے تعزیہ بنانا. ہاں جی، یہ تعزیہ بنانا محرم کے اندر. اب اس کے اندر طرح طرح کا فسق اور نافرمانی اور گناہ ہے. وہ اس طرح کہ بعض جاہلوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، یہ اعتقاد ہوتا ہے، نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیٹھے ہوئے، اس لیے ہم کیا کرتے، ان کے آگے نظر و ریاض رکھتے اور یہ ان کو جو ہے وہ ثواب پہنچتا ہے. اب یاد رکھیے قرآن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر ہر وہ چیز حرام کی جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. جب آپ نے کسی کے آگے کوئی چیز رکھی ہے، نیت یہی ہے کہ وہ کھانا کیا ہے، اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اب اسی طرح اس کے آگے تعظیم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعزیے کی طرف پشت نہیں کرتے ہیں. اسی طرح اس کے دیکھنے کو جو ہے وہ زیارت کہتے ہیں، اور بھی کئی طرح اس قسم کی تباہی والے معاملات کرتے ہیں. وہ قرآن میں آتا ہے نا، اتعبدون ما تنحتون، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو پھر خود ہی عبادت کرتے ہو. خود اپنے ہاتھوں سے تعزیہ بنایا، پھر کیا ہوا، خود ہی اس کی عبادت تعظیم شروع کر دی. اب کئی سارے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں جی اس کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نسبت ہو گئی اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ان کا نام لگ گیا اس لیے تعظیم کے قابل ہو گیا. تو اس کا جواب یہ یاد رکھیے گا، کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو جائے تو وہ اعلیٰ اور بلند ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، بلند ہوتی ہے. لیکن یہ کس نے کہہ دیا کہ آیا اس کے ساتھ حضرت حسین کی نسبت ہے؟ آیا ان کا اس طرح کا کوئی تھا، کوئی اس طرح کا لباس تھا، یا کوئی اس طرح کا تبرک تھا جو تم لوگ اس کی تشبیہ بناتے ہو؟ اور یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جائے. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ ساری باتوں سے کیا معلوم ہوا کہ یہ جو چیز ہم کرتے ہیں تعزیہ، یہ بالکل ناجائز ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے. اب اسی طرح آگے دیکھیے، معازف مزامیر کا بجانا، حدیث میں صاف صاف یہ مضمون موجود ہے. کیا؟ دف وغیرہ، باجے وغیرہ، بانسری وغیرہ، یہ ساری چیزیں حدیث کے اندر کیا ہے، اس کا منع کیا گیا ہے. بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ فاسق و فاجر اس میں آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی حرام. اب اس کے ساتھ ساتھ نوحہ کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، اس مہینے کے اندر حرام. نوحہ کرنا سخت وعیدیں آئی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. ابو داؤد کی یہ حدیث ہے. اور اس کی طرف کان لگانے والوں کو اس پر بھی لعنت فرمائی. اب اندازہ لگا لیں، یہ ساری چیزیں ہم کرتے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں. مرثیہ پڑھنا، ہاں صاف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیوں سے منع فرمایا. یہاں پہ دیکھو ہر چوک چوراہے پہ میراثی جمع ہوتے ہیں، کوئی نوحے کر رہا ہے، کوئی مرثیے پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کہیں پہ دف، کہیں پہ باجے، کہیں پہ بانسریاں. اسی طرح یہ بھی ایک بات سنیے گا، اکثر موضوع روایتیں جس بھی مجلس میں، وہ روایتیں، وہ باتیں، وہ حدیثیں جو جھوٹی ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، جن کا شہادت حسین سے کوئی لینا دینا
نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر زینت کو چھوڑ دینا، قصداً زینت کو ترک کر دینا، کیا مطلب؟ اپنے آپ کو بالکل جیسے سوگ والا لباس، کالا لباس پہن لیا، کالا لباس پہن لیا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ حکم دیا ہے کہ جو ہم نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے تم اس لباس کو پہنو، جو زینت ہم نے اتاری ہے اس زینت کو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَالرِّزْقِ، کس نے اللہ کی اتاری ہوئی زینت کو حرام کر دیا؟ تم نے اپنی طرف سے اتار کے زینت کو ترک کر دیتے۔ جی کیا ہے جی؟ سوگ ہے، ہاں جی سوگ ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں کیا حکم ہے کہ اگر خاوند مر جائے، عورت کیا کرے؟ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرے، یا اس کے اگر حمل ہے تو حمل تک اس کا سوگ ہوگا، اور اگر کوئی عزیز مر جاتا ہے تو صرف کتنے دن؟ 3 دن سوگ ہوتا ہے۔ اب یہ 1300 سال سے زیادہ گزر چکا ہے شہادت کا واقعہ، آج ہم سوگ منا رہے ہیں، کس طرح سے جائز ہو جائے گا؟ تو یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح کسی خاص لباس یا کسی خاص رنگ میں اظہار غم کرنا، خاص لباس یا خاص رنگ میں اظہار غم کرنا، یہ بھی بالکل صحیح، بالکل خاص رنگ کے لباس پہن لیتے ہیں، کسی نے کالا کسی نے کیسا، جی غم کر رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب دوسری قسم کے کام وہ ہے کہ جو ہے تو حلال جائز ہے، لیکن کئی ساری دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو گئے؟ حرام ہو گئے۔ اب دیکھیے حلیم بنائی، کچھ اور کھچڑا مچڑا کچھ اور بنایا، پکایا کھایا، یا جو کچھ بھی کیا، اس کا ثواب جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ دیکھیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب بخشا جا سکتا ہے، اس کی کبھی بھی ممانعت نہ ہم کہہ سکتے نہ ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، کسی کو بھی ثواب پہنچائیں، جس کو بھی پہنچانا چاہے ہم پہنچا سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ لوگوں نے اس میں طرح طرح کی رسوم کی پابندی کر لی ہے اور دنوں کی پابندی کر لی ہے، اس لیے اس عمل کو ناجائز کہا جائے گا۔ بغیر دن کی پابندی، بغیر رسوم کی پابندی کے اگر ایسا کوئی کام کرے تو وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے۔ ایصال ثواب فی نفسی ہی جائز کام ہے، جس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، لیکن محرم کی 9، 10، 11 ان کو خاص کرنا، اس کے لیے فلانی چیز بنائی، فلانی چیز بنائی، ہاں جی کیا بولتے ہیں؟ نظر اللہ نیاز حسین، یہ صحیح نہیں۔ یہ ساری باتیں میں وہ کر رہا ہوں حوالہ جات کے ساتھ، ساری کتابوں کے حوالہ جات، احادیث کے حوالہ جات، قرآن کے حوالہ جات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے مانی جائے وہ اللہ نے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی۔ اب دیکھیں ایک چیز، ابن نجیم ابو حنیفہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر۔ فرمایا نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا کفر ہے، یہ عبادت۔ تو اب کیا ہوا کہ بھائی نظر تو ہم صرف کس کی کریں گے؟ اللہ کی۔ نیاز کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ بالکل غلط ہو گیا نظر نیاز حسین جو ہم کہتے ہیں۔ دوسری بات، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھی ہم نظر نہیں دیتے،
بلکہ ہم اللہ کے نام پہ کھانا بناتے ہیں، ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بھی صحیح نہیں ہے دنوں کو خاص کرنا۔ ابھی حدیث سنیے، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، فرمایا من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، کہ دنوں کو خاص نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راتوں میں سے جمعے کی رات قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، صرف جمعے کی رات کو قیام کرنا ہے، یہ خاص نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا نہ ہی دوسرے دنوں میں جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو۔ لا تخصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، راتوں میں سے جمعے کی رات کو خاص نہ کرو، دنوں میں سے روزے کے لیے جمعے کو خاص نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا اپنی طرف سے ہم کسی بھی دن کو عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے۔ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فتاوی رشیدیہ میں کہ ان ایام میں محرم میں صدقات کی تخصیص کرنا، اگر یہ جانتا ہے آج زیادہ ثواب ہے تو یہ گمراہ کن بدعت ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا میت کو ثواب پہنچانا بغیر اگر تاریخ کے قید کے ہوگا تو ثواب ہے، وگرنہ یہ مواخذے کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے میں نے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اسی طرح تیسری بات یہ جو کام بھی ہم کریں گے مشابہت ان کے ساتھ ہوگی جو کہ صحابہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ جب مشابہت ہو گئی، اور حدیث میں کیا آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، یہ حدیث میں آیا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب کیا ہوا، اس سے آگے فرمایا حضرت مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک عبارت، ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ اپنی وسعت کے مطابق نقد رقم کسی جگہ لگا دے یا کسی مسکین کو دے دے، یہ سب سے افضل ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ نقد رقم دے دے کہ وہ جہاں چاہے جو اپنا کام چاہے اس کو پورا کر لے۔ لیکن آج کل کے دور میں ایسا کون کرتا ہے؟ جس کو بھی کرنا وہ کہتا ہے میں تو بھی دے کے کروں گا تاکہ کوئی دیکھے بھی تو صحیح کہ اس نے یہ کیا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ نقد رقم کسی جگہ لگا دے یا کسی مسکین کو دے دے۔ یہ افضل ہے کہ ہر مسکین اس سے اپنی حاجت بھی پوری کر لے گا، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات یہاں پہ ایصال ثواب کے بارے میں آپ نے سمجھ لی، تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اب دوسری بات، شربت پلانا ہے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، پانی پلانے میں بھی ثواب ہے، شربت پلانے میں بھی، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی بات وہی کہ اس کے اندر مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو برا سمجھتے ہیں، الیاذ باللہ، صحابہ کے بارے میں غلط نظریات ہیں، ہماری مشابہت کس کے ساتھ ہو جائے گی؟ ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ وہ یہ کام کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو ہماری مشابہت ہو گئی، اور ہماری مشابہت ہو گئی تو ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ پھر انہی کے ساتھ۔ اس لیے یہ چیز منع کی گئی۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے جی وہ کربلا میں پیاس سے شہید ہوئے تھے اور یہ پیاس کو بجھاتا ہے، تو میرے بھائی ہم اگر کسی کو شربت پلائیں گے تو ان کو پانی نہیں پہنچے گا وہاں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کیا گوشت، خون، یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہیں کہ ہم نے یہاں سے شربت پلایا تو وہاں ان کو
ان کی پیاس ختم ہو جائے گی کربلا والوں کی. ہاں جی اللہ تو تقوی چاہتے ہیں, تقوی چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس لیے قربانی دی, انہوں نے کس لیے شہادت دی. ہاں جی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا سکھلایا, کیا بتلایا, دنیا والوں کو کیا چیز بتلا کر گئے, یہ چیز ہوتی ہے. ہم ادھر پانی پلاتے رہے, شربت پلاتے رہے, اس سے ان کی پیاس نہیں ہوگی, وہ تو چلے گئے اللہ کے ہاں. تو یہ چیز بھی اس کے اندر یہ مسئلہ ہے. اب آگے دیکھیں, کئی لوگ اس مہینے کے اندر جو بچہ پیدا ہو اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. کس نے کہہ دی یہ بات؟ اسی طرح ان دنوں میں کئی سارے لوگ شادی کو برا سمجھتے ہیں کہ جی محرم کے اندر شادی نہ کی جائے, اور اس مہینے کے اندر گانے بجانے سے بھی کیا کیا جاتا ہے, پرہیز کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ یاد رکھیے گا کہ گانے صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ مکمل زندگی گانے سننا حرام ہے, صرف اس مہینے کی وجہ سے نہیں ہے. اب ایک بات سنیے, کہتے ہیں جی محرم میں شادی نہ کرو, منحوس ہے اور نوست آ جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ قرآن میں کہیں ایسا ہے, نہ حدیث میں ایسا ہے. ہاں جی کبھی کسی وقت بھی شریعت میں کوئی نکاح اور شادی پر پابندی نہیں. احسن الفتاوی کی ایک عبارت فرمایا, لوگ اس محرم کو منحوس سمجھتے ہیں, وجہ یہ ان کے نزدیک شہادت منحوس چیز ہے. حالانکہ ہمارے نزدیک شہادت منحوس چیز نہیں ہے. جو شہید ہو جائے اس کو کتنا بڑا رتبہ ہے, اور جو واپس آ جائے وہ غازی بن کے آتا ہے. جو جہاد میں جان دے دے وہ شہید, جو واپس آ جائے وہ غازی, دونوں کا ہی مرتبہ ہے. تو فرمایا اس لیے وہ اس میں کوئی تقریب اور خوشی کا کام نہیں کرتے. جب یہ ثابت ہوا, یہ مہینہ, بڑی زبردست بات لکھی, جب یہ ثابت ہو گیا یہ مہینہ یہ دن افضل ہے تو اس میں نیک کام بھی ہمیں سب سے زیادہ کرنے چاہیے. تو نکاح یہ نیک کام ہے نا, سنت ہے. اسی طرح اور بھی کوئی نیک کام ہے, بولا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرو اور زیادہ برکت ہوگی. لیکن وہ تو ہے ہی جو ہے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے, وہ تو نہیں. ہم بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے. او ہو محرم سے پہلے شادی کو نمٹاؤ, چارپائیوں کو الٹا کر دو, یہ کر دو, فلاں کر دو. ہم بھی ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے. یہ چیزیں جو شریعت کے اندر ہیں, جس کا شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا, میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. یہ نعمت اللہ نے پسند کر کے ہمیں دے دی ہے. دین اسلام ہمارے سامنے آ چکا ہے, اب ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. اب دیکھیں ایک اور چیز بھی, یہ بھی سنیے, وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. کئی سارے ہم جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ بھی جا کے شریک ہوتے ہیں, اس کی سیر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ہاں جی کوئی خنجر خرید رہا ہے, کوئی گلے میں کچھ باندھ رہا ہے, کوئی کپڑے انتر رہا ہے. سنیے بھی یہاں پہ فرمایا, ایک تو یہ قول کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا. ہولی کے دن چل رہے تھے, یہ مفتی رشید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سنن الفتاوی میں. ہولی کے دن چل رہے, ایک بزرگ جا رہے, انہوں نے مذاق کے طور پہ ایک گدھے پر پان کی پیک پھینک دی. ہولی میں رنگ پھینکے جاتے ہیں نا, انہوں نے, یہ بزرگ تھے, نیک تھے, اللہ کے ولی تھے, انہوں نے پان کی پیک گدھے کے اوپر ڈال دی کہ تجھ پر کوئی پھینک نہیں رہا رنگ, میں پھینک دیتا ہوں. انہوں نے جب پھینکا, مرنے کے بعد ان پر عذاب ہوا کہ تم نے ہولی کھیلی تھی جس طرح, اور یہ عذاب میں گرفتار ہوئی. تو کیا ہوا؟ مشابہت. حالانکہ ان کا ارادہ ہولی کھیلنے کا نہیں تھا. تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور دوسرا گناہ یہ, اس سے ان لوگوں کی رونق کیا ہے؟ بڑھ رہی ہے, بجائے کم ہونے کے
جگہ جگہ ہمارے دیکھیں مسلمان لگے ہوئے، کئی سارے لوگ ان کے ساتھ ان والے کام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح عبادت کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صحابہ جہاد کی مشق کر رہے تھے، حضرت عائشہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ ایسے کھڑے ہو گئے پردے کی غرض سے، آپ ایسے کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ سارا آپ کے پیچھے کھڑی ہو کر وہ کندھے پر سے سارا دیکھتی رہے۔ ہاں، اس عبادت کے نظارے سے جب خوب لطف اندوز ہو گئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٹے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس طرح وہ عبادت کر رہے تھے صحابہ